کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم تمام لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے احکام کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، جلسے کا جو اشتہار آپ حضرات نے دیکھا، اس اشتہار میں جہاں بہت سارے ناموں کا اندراج تھا، اس ناچیز کے نام کو بھی اس اشتہار میں جگہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ذمہ دار کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور ابھی جلسہ دستار بندی کا عمل ہونا باقی ہے۔ ہمارے سامنے کئی ناموں کی فہرست بھی ہے اور وہ مہمانان کرام ہمارے لیے انتہائی ناگزیر ہیں۔ ان کو سننا اور ان کو دیکھنا یہ ہم سب کی چاہت ہے، لہذا میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہ دے کر امن و سلامتی کا مظہر، اس دنیا کے اندر جب ہر چہار جانب ظلمت و تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور انسانوں کو اتنے ٹکڑوں اور اتنے حصوں میں بانٹ کر باہم ٹکرا دیا گیا تھا کہ انسانیت سکتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی ایک نئی صبح کا اور ایک نئی اعلان کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر اسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ اسلام نے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا اور امن و سلامتی کا ایک پیغام سنایا۔ جب کسی معاشرے کے اندر امن کا گہوارہ چکنا چور ہوتا ہے تو اس کی زد میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ انسانی جان کا ضیاع ہے۔ امن کا گہوارہ جب چکنا چور ہوتا ہے تو سب سے پہلا نقصان انسانی جان کی شکل میں پیش آتا ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر یہ نظارہ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے، اور حالیہ فسادات کی روشنی میں بھی اس بات نے پختہ ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ امن کا گہوارہ چکنا چور ہو چکا ہے، کہ جس کی زد میں انسانی جانیں ضائع ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے اس امن و سلامتی کی باتوں کو پڑھیں، جانیں اور سیکھیں، اور ہماری ذمہ داری اس وقت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس وقت ملک کے حالات اور دنیا کے حالات اور دنیا کی نگاہیں اگر سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کسی کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ اسلام کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بات کو واضح انداز میں ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس ضرورت کی تکمیل کہیں سے ہو سکتی ہے تو مذہب اسلام سے ہو سکتا ہے۔ لہذا اس مذہب اسلام کے پیغام کو پھیلانے اور عام کرنے کی ذمہ داری ہم تمام لوگوں پر ہے۔ انہی باتوں اور پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے درمیان ہندوستان کے عظیم نظما میں سے ایک ناظم جو شہر پورنیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جناب مولانا معروف راہی ندوی صاحب تشریف فرما ہے۔ اب تک کی نظامت آپ نے جناب مولانا تنویر حسن ندوی صاحب کی دیکھی، اب آگے کی نظامت اور آگے کے جلسے کی کارروائی کی ذمہ داری میں جناب مولانا معروف راہی ندوی صاحب کے ذمے سپرد کرتا ہوں، اور ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے حسن خوبی کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام تک لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ یہاں بیٹھنے اور آنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔